لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا۔ ہمارا معاشرہ جہاں دیگر برائیوں کے زد میں آتا جا رہا ہے، وہیں پہ تانا دینے کی برائی جو ہے یہ بھی دن بدن فروغ پکڑ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس میں رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ نبی رحمت سرور کونین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فرامین مقدس کا جائزہ لیا جائے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر شرمندہ کیا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر لیتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ نیک ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ایک لمحہ آتا ہے کہ بیچارے وہ بھی گناہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اگر گناہ کی لپیٹ میں آنے کے اسباب کو تلاش کیا جائے تو زیادہ تر یہ بات سامنے آئے گی کہ اس نے کسی نہ کسی کو تانا دیا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو تانا دینے کی بجائے نا لوگوں کو رائے حق پہ گامزن کریں۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو گناہ میں ملوث شخص ہے نا اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، اور جو اس کے اندر خوبیاں ہیں یا اچھائیاں، ان میں سے کبھی کبھار اس کے سامنے اس کی کسی خوبی کا، کسی اچھائی کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص آپ سے محبت کرے گا، آپ کے ساتھ وہ ریلیشن قائم کرے گا، اور جب یہ معاملہ ہو جائے گا اس وقت آپ اس کو رائے حق پہ گامزن کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویسے دانشور کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ پیار ہو جائے نا اس کے بازو سے پکڑ کر اسے جنت کا راہی بنا دو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے گناہوں پہ آر دلانے کے، شرمندہ کرنے کے، ہم جو گناہ میں گھرے لوگ ہیں ان کو گناہوں سے نکالنے کے اسباب تلاش کریں، تو ممکن ہے کہ رب الجلال اسی کے سبب ہماری مغفرت فرما دے۔ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی